اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور اہل کتاب میں سے گروہ نے دوسرے سے کہا کہ جو ایمان لانے والوں پر نازل کیا گیا ہے اس کلام پر صبح ایمان لاؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام کو اس کا انکار کر ڈالو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ سازش تھی، یہود کے کچھ لوگوں نے یہ طے کیا اور یہ بالکل جھوٹے تھے۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے پھر دین سے دور ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ایک لمحے کو بھی دل میں ایمان نہیں، ایک لمحے کو بھی نہیں، اور شعوری طور پر سازش کرنے کو آئے کہ صبح چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ اور بیٹھ کے ہاں بڑا زبردست کلام، بہت بہت زبردست، کیا ہی کمال کی بات ہے، اور شام میں انکار کر دو، تو یہ لوگوں پر ایک نفسیاتی امپیکٹ آئے گا نا، ارے بھائی یہ پچھلی کتابوں کے ماننے والے ہیں، اگر کچھ قبول کیا تو وہ بات تو ہوگی، اب اگر انکار کر رہے ہیں تو کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ یہ نفسیاتی ان کا حربہ تھا مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شام کو اس کا انکار کر دو شاید کہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یہ آپس میں کہتے ہیں صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، وہ آپس میں کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں ملا ویسا کسی اور کو مل جائے، یا مسلمان اس کے ذریعے تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اسے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ یہود کا ذکر ہے۔ پہلے تو کہہ رہے ہیں اپنی بات ماننا، ان کی بات ماننا نہیں نو، پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہماری کتابوں میں جو آخری پیغمبر کے بارے میں ان کو بتانا نہیں، ورنہ قیامت کے دن ہماری گردن پکڑ لیں گے کہ تمہیں پتہ تھا تم مانے کیوں نہیں۔ درمیان میں اللہ نے حضور کو فرمایا کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر درمیان میں اللہ نے حضور سے کہلوایا صلی اللہ علیہ وسلم فضل اللہ کے اختیار میں ہے۔ کل تک بنی اسرائیل میں نبوت تھی، اللہ نے ان کو دی، اب اللہ کا اختیار ہے، اب اللہ نے نبوت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اگلی آیات قرآن پاک کا ایک اور حسن بیان ہو رہا ہے، وہ کیا؟ یہود کی شرارتوں کا ذکر ہے، اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر ہے، لیکن ان میں جن لوگوں میں خیر ہے، بھلائی ہے، قرآن پاک اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارا معاملہ کہ ہمیں تعصب آ جاتا ہے، ہم باعث ہو جاتے ہیں، جس سے محبت ہو گئی اس کی غلط بھی صحیح، اور جس سے دشمنی ہو گئی اس کی صحیح بھی غلط۔ میری پارٹی کا ہے تو اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں چاہے کتنے غلط کیوں نہ ہو، اور سامنے والی پارٹی کا ہے تو ساری غلط ہے چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو۔ یہ ہم میں تعصب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دعوت کے کام کا بڑا اہم نقطہ ہے، جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان میں کوئی خوبی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ قرآن کا عدل ہے، یہ قرآن کا عدل اور توازن ہے۔ یہ بار بار آگے بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے ایسا دیانتدار شخص بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیروں دولت بطور امانت رکھوا دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ڈھیروں مال بھی رکھوا دیں بطور امانت لوٹا دے گا۔ لیکن دوسرے کیسے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھوائیں، تھوڑی سی رقم 1 دینار بھی امانت رکھوائیں، لا یودہ الیک، تو وہ اسے آپ کو ادا نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ 1 دینار بھی واپس نہیں کرے گا جب تک کہ سر پر سوار نہ ہو جائیں۔ ویسے آج کا جن کو پیمنٹ ریسیو کرنی ہوتی ہے ان کو یہ جملہ اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آج ریسیورز کو ریسیو کرنا کتنا بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اہل کتاب کا ذکر، 1 دینار بھی رکھوائیں تو وہ اسے آپ کو ادا نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ اب سنیے، سب سے بڑے دہشت گرد یہ یہود ہیں دنیا میں۔ سنیے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے ایسا ہے
کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ان ان پڑھ یعنی غیر یہود کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں. یہ نان جیوز تو جینٹائلز ہیں, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, ان کو لوٹنا یہ کہتے ہیں ہمارا پیدائشی حق ہے. یہ ہیں دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد. ان کی ایک فقہی کتاب ہے تالمود میں لکھا ہے کہ جو نان جیوز ہیں دے آر جینٹائلز, جانور ہیں, ان کو لوٹو تمہارا پیدائشی حق ہے. یہ ہیں جیوز, دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد. اور پھر ان میں وہ زائنسٹ موومنٹ, وہ تو انتہا درجے کا معاملہ. لیکن بھارت عموم کے اعتبار سے ان کا ذکر, تو کوئی اچھائی ہے اس کا ذکر بھی آ گیا, اور ان کی برائی کا ذکر بھی قرآن پاک بار بار کرتا ہے. لیکن ان کے ذہن کو دیکھیے کہ ان ان پڑھ جاہلوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا, ان کو ہم لوٹیں, یہ ہمارا پیدائشی حق ہے, معاذ اللہ. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں. مراد ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جھوٹے ہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کر کے لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں. بلا, اللہ تعالیٰ کا تفسیرہ, بلا بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی, من اوفا بعہدہ, قانون الہی یہ ہے کہ جس نے اپنے عہد کو یعنی وعدے کو پورا کیا, واتقا, اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچا, فإن اللہ یحب المتقین, تو بے شک اللہ متقین کو, پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. متقین وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات کو ٹھیک رکھتے ہیں, لین دین کے معاملات کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں. اور قرض کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 طویل ترین آیت قرآن پاک کی ہم پڑھ چکے ہیں. مالی معاملات بڑے اہم ہیں ہمارے دین میں. فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا, بے شک وہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے معاوضے میں, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہ کوئی حصہ ہے. ولا یکلمہم اللہ, اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا. ولا یزکیہم, اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 5 قسم کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں اللہ کے وعدے کو توڑنے والوں کے لیے, اور اللہ کی آیات کا سودا کر کے دنیا کمانے والوں کے لیے 5 سزاؤں کا بیان. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت بھی کتاب میں سے ہے, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. یہ یہود کا ذکر خاص طور پر کہ الفاظ کو مروڑ دیا کرتے تھے, کتاب میں تحریف کر کے تبدیلی کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, اور کسی بھی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس, پھر وہ نبی لوگوں سے یہ کہے, کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ولکن کونوا ربانیین, بلکہ وہ نبی تو یہی کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب, جیسے کہ تم خود کتاب کی تعلیم دیتے ہو. وبما کنتم تدرسون, اور جیسے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو. اس کا یہی تقاضا ہے, کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا تقاضا ہے کہ اللہ ہی کے ساتھ تعلق مضبوط کرو, اللہ ہی کی عبادت کرو. یہ نجران کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے, کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جس نے اپنی بندگی کا تقاضا کیا ہو, معاذ اللہ, نہ, ہر پیغمبر نے, ہر رسول نے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا. ایک بات. دوسری بات, کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا حاصل کیا ہو, بندوں کو اللہ سے جوڑیں. بہت اہم اور کڑوی بات عرض کر رہا ہوں, دین کا کام کرنے والوں کو اچھی طرح یہ بات کلیئر رکھنی ہے کہ لوگوں کی جیبوں پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں, لیفٹ میں اگر پاکٹ ہے تو اس کے پیچھے دل ہوتا ہے. دل پر نگاہ ہو کہ دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور یہ آخرت کے طلبگار بن جائیں. کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا حاصل بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, اپنی ذات کی پروموشن نہیں, ویوز, لائکس, پروموشن. بڑا نشہ ہے نا آج اس چیز کا. اللہ ہم سب کو میرے لیے بھی دعا کیجئے, اللہ ہم سب کو اخلاص پر رکھے. کتاب کا پڑھنا پڑھانا, مخلوق کو اللہ سے جوڑو, مخلوق کو اللہ سے جوڑو, مخلوق کو اللہ سے جوڑو, نہ کہ اپنے کو مفادات اس کے اندر ہوں.
وبما کنتم تدرسون، اور جیسے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو کتاب، اس کا یہی تقاضا ہے۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ نبی کبھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ ایأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ نہ، نبی عبادت اللہ کی خود بھی کرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔